السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما هو اہلہ۔ الحمد للہ الذی لا یہتک حجابہ ولا یغلق بابہ ولا يرد سائل ولا يخيب آمل، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین الذين أوتوا علم الكتاب تأويلا وتفسيرا وأذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول اللہ۔ معزز سامعین اور ناظرین کرام، الحمدللہ مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں گزارشات اور کچھ معروضات پہنچانے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ کل کی گفتگو میں ہم نے بہت سارے مطالب آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک ابلاغ کرنے کی کوشش کی تھی۔ کل ہم نے جہاں بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ کیا، وہیں پر
یہ بات بھی آئی کہ جب کبھی بھی ہم پروردگار اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے لیے کچھ عمل انجام دیں تو ہماری نظر میں اس کا ظاہری اور اس کا مادی تصور نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی جو ہے وہ دنیاوی لحاظ سے کیا ارزش ہے، کیا قیمت ہے۔ اور جو کسی بھی طرح سے ان کی بارگاہ میں کچھ پیش کریں، ان کو صرف بہترین نیت اخلاص کا خیال رکھنا ہے، باقی وہ اس کو قبول کرنا بخوبی جانتے ہیں۔ لہٰذا اگر دنیاوی اعتبار سے ہمارا کوئی نذرانہ، ہمارا کوئی ہدیہ اہمیت نہ رکھتا ہو تو اس بات پہ توجہ نہ دی جائے، بلکہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نیت اور ہمارے دل میں اس عمل کو انجام دینے کے لیے کس قدر تڑپ پائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ اگر اس عمل کو انجام دیتے ہوئے اس کو بہترین نیت کے ساتھ انجام دیا گیا، خلوص کے ساتھ انجام دیا گیا، تو آپ پھر اس کو دیکھیں کہ بارگاہ معصومین علیہم السلام میں قبول ہو کر وہ کس قدر بلندی تک پہنچتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو بھی ان کے ساتھ ہیں، جو بھی ان کے ساتھی ہیں، ان کے اندر کیا کیا صفات ہونا چاہیے، کیا کیا خوبیاں ہونا چاہیے، اس آیہ کریمہ کے اندر پروردگار نے بیان کیا۔ اور ساتھی ہونے کے لیے بہترین عمل کی ضرورت ہے، ساتھی ہونے کے لیے بہترین کردار کی ضرورت ہے۔ ہم صرف اور صرف لقلقۂ زبانی سے ان کے ساتھ نہ ہوں، بلکہ ہم عملی طور پر، قلبی طور پر، روحانی طور پر ان کے ساتھ ہوں، اور اس کی گواہی ہمارا عمل دے کہ ہم ان کے ساتھ میں ہیں۔ اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کی صفات بتاتے ہوئے ارشاد ہوا، رحماء بینہم، وہ آپس میں کیا ہیں؟ نرم دل ہیں، ایک دوسرے سے بہترین طرح سے پیش آنے والے ہیں، ایک دوسرے سے بہترین سلوک کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے اچھے سے ملنے والے ہیں۔ تو جو بھی ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے کہا جا سکتا ہے یہ والذین معہ کی فہرست میں ہیں، یہ والذین معہ کی فہرست میں ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس کے ساتھ رہنے کے لیے، ان کے ساتھ ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں معصومین علیہم السلام کی سیرت کو دیکھنا ہوگا۔ ان کی سیرت میں آپ نے سنا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آپ نے لوگوں کو اپنی بہترین سیرت کے ذریعے راہ ہدایت کی جو ہے وہ اور بہترین راستے کی رہنمائی فرمائی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر گرامی قدر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ بھی وہاں پر بیٹھے ہیں ساتھ میں۔
اور جب بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد اس نے جہاں خالی جگہ دیکھی وہاں وہ آ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو جب وہ آ کر بیٹھ گیا، اتفاق سے جس جگہ پہ وہ آ کے بیٹھا تھا وہاں پر کوئی دولت مند بیٹھا ہوا تھا، اپنے آپ کو امیر سمجھنے والا بیٹھا ہوا تھا۔ یہاں پر یہ بات کہہ دی جائے کہ جب ہم کسی مجلس میں، کسی محفل میں جائیں، کسی بزم میں جائیں، تو جو ہم نے اپنی شخصیت کا تصور ذہن میں پالا ہوا ہے اس کے اعتبار سے جگہ تلاش نہ کی جائے۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جب کسی بزم میں آتے ہیں، اگرچہ کچھ افراد ہیں کہ جن کا احترام ضروری ہے، صلوات پڑھ لیجیے، توجہ کیجیے گا، کچھ لوگ ہیں کہ واقعاً ان کی قدر کرنا چاہیے، جو قوم کے متدین افراد ہیں، دیندار افراد ہیں، بزرگان قوم ہیں، ان کا احترام ضروری ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص بہت بڑے مجمع کے اندر آتا ہے اور جب دروازے سے دیکھتا کہ وہاں مجمع جو ہے وہ فل ہے، کھچا کھچ لوگ بھرے ہوئے ہیں، جگہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ اس کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ مجھے آگے جا کے بیٹھنا ہے، اگر آگے جا کے بیٹھنا تھا، اگر تمہیں ایک اچھی جگہ جہاں سے سب دیکھیں، صحیح سب دکھائی دے، ایسا تمہارا تھا تو تم پہلے آ گئے ہوتے، لیکن اب آئے بعد میں ہیں، لیکن جگہ ان کو آگے چاہیے۔ اب وہ وہاں سے جب چلتا ہے تو کبھی کسی کاندھے پہ جو ہے وہ وار کرتا ہوا چلتا، کبھی کسی کو اذیت دیتا ہوا چلتا ہے، کس قدر تکلیف پہنچاتے ہوئے جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذہن میں کچھ تصور ہے اس کے کہ مجھے جگہ جو ہے وہ آگے ہی ملنا چاہیے، اگر آگے کا تصور تھا تو پہلے آ جائیں۔ دیکھیں، تواضع کی علامت میں سے ایک یہ ہے، انکساری کی علامت میں سے ایک یہ ہے، انسان اگر متواضع ہے، اگر منکسر المزاج ہے، اگر خاکسار ہے، تو اس کے اندر کیا ہے؟ ایک صفت یہ ہے، اس کی پہچان یہ بتائی گئی ہے، دینی متون کے اندر اس کی جو ہے وہ علامت یہ بتائی گئی ہے کہ جب وہ آئے تو جہاں اس کو جگہ ملے وہاں پر آ کر بیٹھ جائے۔ تو مجلس کا ادب تو یہ تھا کہ جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائے، لیکن نہیں، ان کا اپنا ادب ہے، مجلس کا ادب ہوگا، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، اس کا اپنے ذہن میں ایک ادب ہے، وہ اس کو دیکھے گا۔ اس کو تو لوگوں کو جو ہے وہ اذیت دیتے ہوئے جا کے بیٹھنا ہے، نہ جانے کتنوں کے ہاتھ پہ پیر رکھے جاتے ہیں، کتنوں کے جو ہے وہ ہاتھ پہ جو ہے چوٹ مارتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن ان کو آگے جا کے بیٹھنا ہے۔ بہت دیکھا ہوگا آپ نے اس چیز کو۔ لہٰذا اگر آگے جا کے بیٹھنا تو پہلے سے چلے جائیں، کیا ضرورت ہے اب جہاں آ کے بیٹھ گئے وہاں بیٹھ جائیں۔ بہرحال یہ شخص جو ہے وہ بزم پیغمبر میں کیا ہے، آتا ہے اور آنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے، لیکن جہاں پر بیٹھتا ہے وہ کیا ہے؟ کسی امیر کا پہلو ہے، کسی دولت مند شخص کے پہلو میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ آ کے بیٹھا، اب اس امیر نے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا، چونکہ ہمارے یہاں بڑے اور چھوٹے کا معیار جو ہے وہ دنیا ہے، جس کے پاس دنیا کی چیزیں زیادہ ہیں وہ بڑا ہے۔ ہمارا جو معیار ہے، ہماری جو تقسیم ہے، ہم نے جو اسٹیٹس میں قائم کیے ہیں وہ ظاہری چیزوں پہ کیے ہیں۔ اگر قرآن مجید کی آیات پہ غور کیا ہوتا تو ہمارا معیار، ہمارا اسٹیٹس پر اس طرح کے تقسیمات کا شکار نہ ہوا ہوتا۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے، میں اس آیت کو ایک مرتبہ پڑھ چکا ہوں، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بزرگی کا، شرافت کا، بڑائی کا معیار کیا ہے؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک اگر کوئی عزت دار ہے، اللہ کے نزدیک اگر کوئی مکرم ہے، اللہ کے یہاں اگر کوئی بڑا ہے تو کون ہے وہ؟ اتقاکم، جو سب سے زیادہ باتقوا ہو، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، جو سب سے زیادہ دیندار ہو، جو سب سے زیادہ عبادت الہی انجام دینے والا ہو، جو سب سے زیادہ پروردگار کے فرامین پر عمل کرنے والا ہو، جو سب سے زیادہ سیرت معصومین پر عمل کرنے والا ہو۔ تو معیار تو یہ تھا، جو حقیقتاً چھوٹے بڑے ہونے کا معیار تھا وہ یہ تھا کہ جو
بہترین زندگی گزار رہا ہو، جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کا کردار اچھا ہو، جس کی گفتگو اچھی ہو، جس کا رہن سہن اچھا ہو، جس کا سلوک اچھا ہو، جس کا ملنا جلنا اچھا ہو، جس کا رابطے کا انداز اچھا ہو، جس کے آداب معاشرت اچھے ہوں، تو معیارات تو یہ تھے، اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اور دیکھیں یہاں پر جو جملے ہیں، قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر جو جملے ہیں اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، عند اللہ کی قید لگانے کے بعد پروردگار نے بتایا ہے کہ عزت دار کون ہے، مکرم کون ہے۔ اگر یہاں اس عند اللہ کو نکال دیا جائے اس جملے سے اور ایسے کہا جائے کہ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہو، تو بات پھر بھی مکمل ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے یہاں پر عند اللہ رکھ کر متوجہ کیا ہے کہ دیکھو اگر نمازیں پڑھنے لگو، اگر صدقہ و خیرات کرنے لگو، اگر کسی کے کام آنے لگو، اگر اچھے بننے لگو، تو پھر لوگوں سے عزت کے منتظر نہ رہنا۔ توجہ رکھیے گا، اگر صرف اتنا کہا جائے کہ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ أَتْقَاكُمْ، اِنَّ اَكْرَمَكُمْ أَتْقَاكُمْ، اگر اتنا کہا جاتا کہ سب سے بڑا عزت دار وہ جو سب سے بڑا متقی ہو، پرہیزگار ہو، لیکن یہاں شرط ہے عند اللہ، یعنی جو بھی متقی ہوگا اس کی عزت اللہ کے یہاں ہوگی۔ پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو تم کچھ بھی عمل کرنے کے بعد اگر چاہتے ہو کہ تم عزت دار بنو تو تمہاری نگاہ پروردگار کے یہاں ہونا چاہیے، اس لیے کہ عزت اور ذلت کے فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں، یہاں سے نہیں ہوتے ہیں۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم جب کوئی عمل انجام دیتے ہیں تو اب چاہتے ہیں کہ ہمارا احترام ہو، اب یہ ہماری عزت کریں، ہم ان کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہیں، ہم ان کو یہ دیتے ہیں، ہم ان کو وہ دیتے ہیں، اب ہمیں یہ سیلوٹ کریں، اب ہمیں یہ کھڑے ہو کے احترام کریں، اب ہمارے لیے جگہیں چھوڑ دیں۔ دیکھیں مشکل یہی ہوئی ہے، پروردگار نے جب یہ کہا ہے کہ اس کے یہاں، پروردگار کے یہاں سب سے بڑا عزت دار، سب سے بڑا جو ہے وہ باشرف، سب سے بڑا باکرامت شخص کون ہے؟ جو سب سے بڑا متقی ہو، سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، تو اس پرہیزگاری سے جو عزت ملنے والی ہے وہ نگاہ پروردگار میں ملنے والی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم چند دن مسجد میں صف اول میں آنے کے بعد سوچتے ہیں کہ اب ہمیں جو ہے لوگ بھی عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ ہمارا انتظار کیا ہے؟ لوگوں سے ہوتا ہے۔ یہاں پر پروردگار نے یہ نہیں کہا ہے کہ جو سب سے بڑا متقی ہو وہ سب سے بڑا عزت دار ہے، لوگوں کی نظروں میں محض نہیں، سب سے پہلے پروردگار کی نظروں میں عزت دار بننا ہے۔ اور جو پروردگار کی نظروں میں عزت دار بن جائے پھر دنیا میں تو خود بخود اس کو عزت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں شروعات جو کرنا چاہیے، ابتدا جو کرنا چاہیے عزت حاصل کرنے کی، وہ پروردگار کی بارگاہ سے عزت حاصل کرنے کی ابتدا کرنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد پر۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کچھ بھی تم نے اگر کیا ہے، کوئی بھی اچھا کام کیا ہے تو اپنے اللہ سے عزت کے انتظار میں رہو، اللہ عزت دینے والا ہے، پروردگار عزتیں عطا کرنے والا ہے، وہ مقام عطا کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں یہ شخص جو ہے وہ بزم پیغمبر میں آ کے بیٹھا اور کسی دولت مند کے پہلو میں آ کے بیٹھ گیا۔ جیسے ایک دولت مند کے پہلو میں آ کے بیٹھا، اس دولت مند نے اپنا پہلو بچانا شروع کر دیا، اپنے آپ کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ بزم پیغمبر سجی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہوا کیا ہے کہ ایک شخص ظاہراً لباس سادہ تھا اور آنے کے بعد کسی پیسے والے کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اب پیسے والے نے پہلو بچایا، اپنے کپڑوں کا، اپنے عبا کا، اپنے لباس کے دامنوں کو بچایا، اپنے آپ کو بھی بچایا اور اپنے لباس کو بھی بچایا۔ کس سے؟ اس شخص سے کہ جو ظاہری اعتبار سے جو ہے وہ معمولی زندگی گزارنے والا تھا۔ اب یہاں پر جیسے ہی یہ عمل ہوا، جیسے ہی یہ کام ہوا، پیغمبر نے متوجہ کرایا یہ عمل اچھا نہیں ہے، یہ عمل اچھا نہیں ہے، تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ اور اس سے سوال کیے کہ بھائی تم نے جو اپنا پہلو اور دامن بچایا ہے، تم نے جو اس آنے والے غریب سے اپنا لباس بچایا ہے، اپنے آپ کو بچایا ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا اس کی غربت تمہیں لگ جاتی؟ پیغمبر نے سوال کیا ہے، کیا وہ تمہارے پہلو میں اگر آ کے بیٹھ گیا ہے تو کیا اس کی غربت تمہیں لگ جاتی؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ ایسا نہیں تھا۔ کہا کیا اس کے لباس کی سادگی، اس کے لباس کی کم قیمتی ہونا، کیا وہ چیز تمہارے یہاں سرایت کر جاتی؟ کیا اس کے لباس میں اگر کوئی گندگی تھی
کوئی ڈسٹ لگی تھی، مٹی لگی تھی، کوڑا لگا تھا، کیا وہ تمہارے لباس پر آ جاتا؟ کہا نہیں، وہ بھی نہیں تھا کہ اس کے لباس کی سادگی بھی مجھے کوئی میرے لباس کو نقصان نہیں دیتی۔ اس نے کہا کہ نہ اس کی غربت مجھے لگ جاتی اور نہ ہی اس کے لباس میں اگر کوئی کمی کاستی تھی وہ مجھے لگ جاتی۔ پھر کہا تو کیا اس کے تمہارے ساتھ میں بیٹھنے سے تمہاری دولت وہاں چلی جاتی؟ اگر اس کی غربت نہیں آتی تو کیا خطرہ تمہیں یہ تھا کہ تمہاری دولت ادھر ٹرانسفر ہو جائے گی؟ کیا تم یہ سوچ رہے تھے؟ کیا تمہارے لباس کا قیمتی ہونا ادھر چلا جائے گا؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر کیوں ایسا تم نے کیا؟ واقعاً یہ ہے اسلام کا نظام اجتماعی۔ اسلام چاہتا ہے سب کو برابر سے دیکھنا، سب کو برابر سے دیکھنا، اور اس کی مثال آپ بارہا نماز میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، محمود بادشاہ ہے اور ایاز اس کا وزیر ہے، بادشاہ بھی اسی صف میں ہے، وزیر جو ہے وہ بھی اسی صف میں ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو کہوں، توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی قدر، یہ جو نظام اسلام تھا نا، ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد علیہ اسلام نے بہت خوبصورت اور بہت مکمل نظام ہمیں دیا تھا۔ جب ہم رسم و رواج میں الجھ کے رہ گئے نا اپنے، ہمارے اکثر کاموں میں جا کے دیکھیے اسلامیات وہاں کم پائے جائیں گے، رسم و رواج دنیا کی رسمیں زیادہ پائی جائیں گی۔ ورنہ اسلام نے کیا نظام دیا تھا؟ ابھی یہاں جماعت ہو رہی ہو، نماز ہو رہی ہو، کوئی کتنا بڑا سیٹ پڑھ رہا ہو، مالک پڑھ رہا ہو، پرمکھ پڑھ رہا ہو، ٹرسٹی ہو، کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہو ساتھ میں، ٹھیک ہے، توجہ کیجئے گا، واقعاً کیا ہے اسلام کا نظام۔ جماعت ہو رہی ہو، کوئی بھی نماز کتنے بزرگ عالم پڑھا رہے ہوں، اور چاہے وہاں پر کتنے ہی بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوں جماعت کے اندر نماز میں صفوں میں، مالک ہوں، آقا ہوں، بادشاہ ہوں، کوئی بھی ہوں، علماء سے پوچھیے گا مسئلہ شرعی ہے، اور وہاں دروازے سے ایک فقیر، ایک معمولی انسان ظاہری اعتبار سے جس کو جو ہمارا تصور ہے، جو ہماری تقسیم ہے، ایک معمولی شخص، اگر کوئی بادشاہ کھڑا ہوا ہے تو اس کا سپاہی، اس کا نوکر وہاں سے نماز کے لیے آنا چاہ رہا ہے اور وہاں سے ایک آواز دے۔ اگر کوئی سیٹ کھڑا ہوا ہے تو اس کے یہاں آفسوں میں، اس کے یہاں دکانوں میں کام کرنے والا وہاں سے آواز دے۔ جماعت چل رہی ہے، جیسے ہی قبلہ رکوع میں پہنچے وہاں سے وہ آواز دے، یا اللہ۔ یہ ہے نظام اسلام۔ کیا ہوگا اگر وہاں سے وہ آواز دے دے یا اللہ؟ کیا ہوگا؟ قبلہ ہیں ان کو بھی رکنا پڑے گا، صفوں میں بادشاہ ہے اس کو بھی رکنا پڑے گا، آقا ہے اس کو بھی رکنا پڑے گا، سردار ہے اس کو بھی رکنا پڑے گا، مکھیا ہے اس کو بھی رکنا پڑے گا۔ کتنا ہی بڑا انسان کھڑا ہو صفوں میں، سب کو انتظار کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ آ جائے۔ اسلام کا نظام یہ تھا کہ سب کو ساتھ میں لے کے چلنا تھا، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، شہر کا ہو یا گاؤں کا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، غلام ہو یا آقا ہو، کوئی بھی ہو، اسلام چاہتا تھا سب کو ساتھ میں لے کے چلے۔ لیکن جب ہم اس سسٹم سے دور ہو گئے، جب ہم نظام سے دور ہو گئے، تو ہماری یہ ظاہری تقسیم بندیاں ہمارے اوپر حکمراں ہو گئیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ لیکن آپ محسوس کریں، محض کریں اس کو، کوئی بھی آواز دے لے کیسا ہی ہو، سب کو اس کے لیے رکنا ہوگا۔ یہ تو ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے کہ جس طرح نماز صرف یہ تھوڑی کہ پروردگار کی عبادت کریں اور چلے جائیں۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد، اگر پروردگار کے حق کی ادائیگی کے بعد حقوق الناس کا خیال نہ کیا جائے تو اس کا بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا جہاں پر ہمیں پروردگار کی عبادت کرنا تھی، وہاں ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے تھا کہ اگر کسی بھی اعتبار سے قوم کے کوئی کمزور طبقہ ہے، کوئی معمولی حالات میں ہے، ان کو کوشش کریں ساتھ میں لانے کی۔ صرف جماعت میں نہیں، ہمیں اپنے اعتبار سے ان کو ساتھ میں لانا ہوگا۔ یہ تھا نظام اسلام، سب کو جو ہے وہ برابر دیکھنا چاہتا ہے، اور اگر کوئی محترم ہے، کوئی عزت دار ہے، تو اس کی وجہ اور اس کا سبب تقوی الہی ہے، پرہیزگاری ہے،
ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد علی محمد پر۔ اب یہاں پر یا اللہ صلی علی محمد۔ واقعی آپ احساس کریں، محسوس کریں، نماز سے ہمیں سب کچھ سیکھنا ہے۔ تو یہ شخص آیا، سوالات ہو گئے پیغمبر کے کہ اس کی غربت تمہیں نہیں لگتی، تمہاری دولت اس تک نہیں پہنچتی، اس کے لباس کی کم قیمتی ہونا تمہارے تک نہیں آتا، تمہارے لباس کا قیمتی ہونا اس تک نہیں پہنچتا، پھر کیوں تم نے اپنا پہلو بچایا، پھر کیوں تم نے اس سے اپنا دامن بچایا؟ تو اس کے بعد یہ نادم ہوا یہ شخص، اور اس نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا کہ چونکہ تم نے اس کا دل دکھایا ہے تو اس کے لیے معافی کے لیے بھی تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ اسی سے معذرت کرنا ہوگی، اسی سے سوری بولنا ہوگا، اس کو راضی کرنا ہوگا، جس کا دل دکھایا ہے اس کو راضی کرنا ہوگا۔ یعنی اتنا سخت ہے، اگر ہمارے کسی عمل سے کسی انسان کو چاہے کتنا چھوٹا کیوں نہ ہو کسی کو تکلیف پہنچ جائے نا، تو پروردگار قادر مطلق ہے، مگر وہ بھی اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ پیغمبر جو ہے سید المرسلین ہیں، مگر وہ بھی اس کے لیے سفارش نہیں کریں گے جب تک وہ غریب آپ کو معاف نہ کر دے۔ یہ اسلام کس قدر اہمیت دی ہے۔ اب سب جو ہے وہ اس لیے کہ جب تک وہ راضی نہ ہو جائے، جب تک نہ پروردگار معاف کرنے والا ہے اور نہ معصومین سفارش کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اس لیے جب راضی ہو گیا کہ مجھے معافی چاہیے، اس سے میں سوری بولنا چاہتا ہوں، تو بتایا گیا کہ تم اب اس کو راضی کرو، یہ راضی ہو جائے گا تو پیغمبر بھی راضی ہو جائیں گے، پروردگار بھی راضی ہو جائے گا۔ بندگان خدا کو راضی کرو، خدا کے بندوں کو راضی کرو، اور پھر اس سے پیغمبر بھی راضی ہیں، پروردگار بھی راضی ہے۔ اس نے اس شخص سے کہا کہ بھائی میں تم سے معافی چاہتا ہوں، اور ہونا بھی چاہیے کہ اگر کسی بھی وجہ سے نادانستگی میں، بھولے سے اگر ہم کسی کے ساتھ جو ہے وہ نازیبا طرح سے پیش آ جائیں تو ہمیں واقعی اس سے معافی مانگ لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ جو جب تک معاف نہیں ہوگا جب تک وہ معاف نہیں کرے گا مد مقابل آپ کو۔ اب اس کے بعد یہ شخص کہتا ہے کہ میں تم سے معذرت چاہتا ہوں، میں تم سے معذرت چاہتا ہوں، اور میں معافی مانگتے ہوئے، کتنا اہم ہے دیکھیے راضی کرنا سامنے والے کو اگر کسی کا دل دکھایا ہے۔ اس نے یہاں اس کو مرڈر نہیں کیا ہے، اس کو مارا نہیں ہے، صرف اس سے اپنا پہلو بچایا ہے، اتنا سوال انجام دیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہتا ہے میں معافی چاہتا ہوں، اور اس کے بدلے میں تمہیں اپنی آدھی دولت دیتا ہوں۔ میں تم سے معافی چاہتا ہوں اور اس کے لیے میں تمہیں اپنی آدھی دولت بھی دیتا ہوں۔ اس نے لینے سے انکار کر دیا، اس غریب نے دولت کو لینے سے انکار کر دیا۔ تعجب کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اتنی سی تکلیف میں دولت مل رہی ہو تو کون ہاتھ نہیں بڑھائے گا؟ لیکن اس سمجھدار انسان نے درس دیا ہے۔ اس نے کہا مجھے دولت نہیں چاہیے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا اس لیے مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے کہ جس دولت کی وجہ سے میں اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھنے لگوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دولت اب اگر میرے پاس آ جائے تو کل کو میں بھی وہی عمل کرنے پہ آ جاؤں کہ جو آج میرے ساتھ ہوا ہے۔ اس نے اس سے پہلو بچایا تھا، لباس بچایا تھا، کل کو میں بھی بندگان خدا کے ساتھ یہ نازیبا حرکت نہ کرنے لگوں۔ لہذا اس نے انکار کر دیا۔ سمجھ میں آیا کہ اگر دولتیں بڑھنے لگیں تو خدا کے لیے بندگان خدا کی تحقیر نہ کی جائے، ان کی تذلیل نہ کی جائے، ان کی توہین نہ کی جائے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد علی محمد پر۔ تو عزیزان گرامی قدر، پیغمبر کا ساتھی ہونا، ان کا طرفدار ہونا، اس کے لیے ہمیں عمل کرنے ہوں گے، اپنی سیرت سے ان کا ساتھی بننا ہوگا، اپنے بہترین اخلاق سے ان کا ساتھی بننا ہوگا، اور اس کے بعد ہم معمولی سا عمل بھی انجام دیں گے، ان کی سیرتوں پہ عمل کرتے ہوئے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی انجام دیں گے تو وہ
اس کو بہترین طرح سے قبول کریں گے، اس لیے کہ قبولیت کے لیے نیت کی شرط ہوتی ہے، نیت اچھی ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، بہترین سلیقے سے عمل انجام دیا جائے تو معمولی چیزیں بھی اس عظیم طرح سے اور بہترین طرح سے قبول کی جاتی ہیں۔ آپ نے بارہا یہ سنا ہے، اور جو ایران جا چکے ہیں انہوں نے وہاں پر بھی اس بات کو سنا ہوگا۔ ایک خاتون ہے بی بی شتیتا، نیشاپور میں جو ہے وہ ان کا مرقد شریف ہے، اور وہاں بہت سارے لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں، سلام کر کے آتے ہیں۔ اس کو سلام کیوں کرتے ہیں لوگ؟ یہ سلام کے لائق، یہ لائق سلام کس وجہ سے بنی ہے خاتون؟ کیا یہ کسی نبی کے گھر کی رہنے والی ہے؟ نہیں، یہ کسی نبی امام کے گھر کی فرد نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ انہوں نے عمل بہترین طرح سے کیا ہے، اور اس کے بعد دیکھیں کہ کس قدر خوبصورتی کے ساتھ ان کو علیہ السلام بنا دیا گیا ہے، لائق سلام بنا دیا گیا ہے۔ کیا کیا ہے وہ داستان آپ نے سنی ہے، چھوٹے بچوں کے لیے صرف تکرار کر رہا ہوں آہستہ آہستہ۔ کہتے ہیں کہ نیشاپور جو ایران کا شہر ہے، وہاں سے لوگ امام کے حقوق، سہم امام اور تحفے، ہدایے، یہ سب جو ہے وہ لے کر جمع کر کے جا رہے ہیں ایک شخص کی نمائندگی میں۔ کہاں پر؟ مدینے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس۔ توجہ کیجئے یہاں پہ کیا قبول ہوتا ہے۔ چاہے ہم خطابت کریں، چاہے ہم ذاکری کریں، چاہے ہم شاعری کریں، چاہے ہم مرثیے پڑھیں، چاہے ہم سلام پڑھیں، چاہے نوحے پڑھیں، ان کو اخلاص کے ساتھ پڑھیں، بہترین نیت کے ساتھ پڑھیں، اہل بیت کے لیے پڑھیں۔ پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ لوگوں نے وہاں، پیسے والوں نے پیسوں کے انبار لگائے، بہت زیادہ پیسہ جمع کیا کہ امام کی خدمت میں پہنچایا جائے، تحفے پہنچائے جائیں۔ اور جب یہ جمع کر رہے ہیں تو یہاں پر ایک خاتون آئی جن کا نام بی بی شتیتا ہے۔ وہ کیا کرتی ہیں آنے کے بعد؟ وہ آنے کے بعد ایک درہم یعنی معمولی سی جو ہے وہ قیمت ہے، معمولی سی جو ہے وہ پیسہ ہے، اور ایک جو ہے وہ پارچہ، ٹکڑا کپڑے کا جو انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ وہ درہم جو ہے وہ خمس ہے، حق امام علیہ السلام ہے جو ادا کرنا ہے، اور وہ جو پارچہ، وہ جو کپڑا ہے، وہ ہدیے کے طور پہ یہ امام علیہ السلام کی خدمت میں بھیج رہی ہے۔ اب دیکھیں ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جہاں ہزاروں کی تعداد میں درہم و دینار جمع ہو رہے ہوں اور جہاں قیمتی تحفے جمع ہو رہے ہوں، وہاں پر اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی جو ہے وہ قیمت نہیں ہوتی ہے۔ یہ لے کر آئی، لیکن اس نے ہمیں جہاں بہت سے درس دیے، وہیں پر ایک درس یہ دیا ہے کہ دیکھیں چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، حق امام کو ہر حال میں ادا کرنا ہے، چاہے دولت کی شکل میں ہو اور چاہے ان کے فرامین پر عمل کرنے کی شکل میں ہو۔ ہمیں جو ہے امام علیہ السلام کی معصومین کی اطاعت کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب اس نے پیش کیا وہاں، تو جہاں ہزاروں کی تعداد میں تحفے، تحائف، روپیے، پیسے جمع ہوئے ہوں، وہاں کہتے ہیں کہ لوگوں نے خجالت کی، شرمندگی ان کو محسوس ہوئی کہ اتنا چھوٹا سا ہدیہ لے کے جائیں امام کے لیے، ہم تو اتنا بڑا بڑا پیسہ لے کے جا رہے ہیں۔ بہت ساری جگہ آپ نے اگر دیکھا ہوگا کہ جب رسیدیں کٹا کرتی ہیں نا، بہرحال بہت سارے لوگ یہاں پر مشکلات بھی کھڑی کرتے ہیں، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن کنجوسی سے، بخالت سے کام لیتے ہیں راہ خدا میں۔ لیکن کچھ جگہ پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لینے والے ہوتے ہیں، اگر ان کے سامنے کوئی بیچارہ غریب ہے، کمزور طبقہ ہے، معمولی سی قیمت لاتا ہے، تو بہت سی جگہوں پہ انکار کر دیا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں اتنی چھوٹی رقم کی رسید نہیں کٹا کرتی ہے۔ اب وہاں بہرحال پیسہ جمع ہوا، اور پیسہ جمع ہونے کے بعد جب جانے لگے تو انہوں نے جو ہے وہ سبکی کا احساس کیا کہ اتنا چھوٹا سا ہدیہ لے کے جائیں، ایک درہم وہاں مدینے تک پہنچائیں، ایک مختصر سا پارچہ وہاں پہنچائیں۔ یہ نمائندہ جو بن کے چلا ہے وہاں سے نیشاپور کے لوگوں کا، اس کو ان لوگوں نے کچھ سوالات بھی دیے ہیں، کچھ مسائل پوچھے تھے، اور ان کو جو ہے وہ بند کر کے دیا تھا، اور ان سے یہ کہا تھا کہ جب تم جاؤ گے تو جو حقیقی نمائندہ الہی ہوگا، جو واقعاً پروردگار کی طرف سے نمائندہ ہوگا، اس کو ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے ان خطوط کو کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
انہوں نے اس کو پیک کیا تھا۔ اس زمانے میں پہچاننا بڑا سخت تھا، لوگ طرح طرح سے جو ہے امامت کے دعوے دار تھے، بہت سارے لوگ جو ہے وہ امامت کے دعوے دار تھے۔ اب کیسے پہچانا جائے کہ حقیقی امام کون ہے؟ تو یہاں یہ کہا گیا تھا جب تم وہاں جاؤ گے تو جو تمہارے ان سوالوں کے جواب بغیر تم سے ان چیزوں کو لیے ہوئے دے دے، تم سے خطوط نہ لے اور پہلے سے جواب دے دے، وہ جو ہے وہ امام ہوگا۔ یہ پہچان ان لوگوں نے بتائی تھی۔ بہرحال اب یہ لوگ وہاں جاتے ہیں، توجہ کیجئے، یہ وہاں پر پہنچتے ہیں لوگ جو نیشا پور سے جا رہے ہیں تحفے لے کر، اور جب وہاں جاتے ہیں تصور کیجئے کہ امام کیا قبول کرتے ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں کیا چیز قبول ہوتی ہے۔ اس کے یہاں تقوی کے ساتھ کیا گیا عمل قبول ہوا کرتا ہے، بہترین نیت کے ساتھ انجام دیا گیا عمل قبول ہوتا ہے۔ جیسے ہی ان لوگوں نے جو ہے وہ وہاں پہنچے ہیں اور سب دینے شروع کیے ہیں تو امام نے ان تحائف پہ نظر نہیں کی ہے، سوال یہ کیا ہے، جبکہ یہ کہیں کہیں ہے کہ وہ لوگ دینے سے بھی گریز کر رہے تھے، رک رہے تھے کہ کیا دیں، اتنی معمولی قیمت، ایک درہم کا کیا دینا، ایک پارچے کا کیا دینا۔ امام نے خود سے کہا کہ وہ جو ایک خاتون نے تمہیں ایک درہم دیا ہے، وہ جو خاتون نے تمہیں ایک پارچہ دیا ہے، مجھے وہ دو۔ امام نے سب سے پہلے کیا لیا ہے؟ اسی معمولی قیمت کو لیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، اگر ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو امام علیہ السلام نے جو قبول کیا ہے وہ خلوص کی بنیاد پہ چیز کو قبول کیا ہے، اور امام علیہ السلام نے لینے کے بعد اس کو محفوظ کرایا ہے اپنے خاص اخراجات کے لیے۔ اور اس کے جواب میں کیا کہا ہے؟ توجہ کیجیے عزیزان گرامی قدر، عزتیں یہاں سے ملتی ہیں۔ عزتیں لینے کے لیے در در بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، غیروں کے دروازوں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ امام علیہ السلام نے اپنی طرف سے کیا دیا ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد علیہ محمد۔ یا اللہ صلی ماشاء اللہ بیٹا، سلامت رہو، پروردگار عمر طولانی ببرکت عطا کرے۔ امام علیہ السلام نے اب وہاں سے بھی کچھ دیا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس خاتون کے لیے کیا دیا ہے؟ امام علیہ السلام نے اپنے کفن کا خاص کپڑا دیا، اپنے کفن کا خاص کپڑا دیا۔ ہم کس قدر خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ اگر امام کے روضوں سے مس ہو کے کوئی کپڑا ہم تک پہنچ جائے، اور واقعاً ہونا بھی چاہیے، لیکن وہاں خود امام علیہ السلام اپنے مخصوص کپڑے سے جو ہے وہ ایک ٹکڑا اس خاتون کو دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے ایک درہم دیا تھا اور امام نے کئی گنا درہم جو ہے وہ اس کو دیے، اور اس کے بعد اس سے کہا، پیغام پہنچوایا کہ اس کو بتانا کہ جس دن اس کو یہ ہدیے تحائف مل جائیں گے، یہ ہماری دی ہوئی چیزیں مل جائیں گی، اس کے اتنے دن تک وہ زندہ رہے گی خاتون، اور جب وہ اس دنیا سے چلی جائے گی تو ہم اس کی نماز پڑھانے آئیں گے۔ واقعاً معصومین کو راضی کرنے کے لیے دولت کے انبار کی ضرورت نہیں ہے، دل کی تڑپ سے ان کے ساتھ معاملہ کر کر دیکھیں، دل کی تڑپ کے ساتھ ان کے ساتھ رابطہ برقرار کر کے دیکھیں۔ معمولی سی قیمت دی جا رہی ہے، اس خاتون کو معصوم سلام کہلوا رہے ہیں کہ جا کر اس کو ہمارا سلام کہنا۔ واقعاً کتنی خوش قسمت ہے۔ سلام یعنی سلامتی کی دعا، اور اس سلامتی کا مطلب یہ نہیں کہ بس ہمارا دنیا میں جسم سلامت ہو۔ جس کو امام علیہ السلام سلامتی کی دعا دے دیں، اس کے لیے دنیا میں بھی سلامتی ہے، آخرت میں بھی سلامتی ہے۔ اور امام کی یہ سلامتی لینے کے لیے دل کی گہرائیوں سے، خلوص سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ اس کو جا کے کہنا کہ ہم نماز پڑھانے آئیں گے۔ اور امام مدینے سے وہاں پر کیا ہے، اس کے انتقال کے بعد نماز پڑھانے آئے۔ یہ سارا کس وجہ سے ہوا ہے؟ اس نے امام کے حق کی ادائیگی کا خیال رکھا ہے کہ امام علیہ السلام کا جو ہماری گردن پہ حق ہے، ہم کو وہ ادا کرنا ہے۔ امام کے جو ہم سے مطالبے ہیں، جو تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنا ہے۔ اور جب انسان اس منزلوں میں آ جاتا ہے تو معصومین علیہ السلام کس قدر عزت دیتے ہیں کہ اس کی نماز پڑھانے آ رہے ہیں۔ نماز جنازہ میں کس قدر دعائیں کی جاتی ہیں، اللہم انا لا نعلم منہ یا منہا، اس طرح سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار
اس کے بارے میں ہم خیر اور بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتے ہیں۔ اب اگر یہ جملے امام علیہ السلام کھڑے ہو کے کہیں، اللہم ان کانت محسنۃ فزد فی احسانہا، اگر کوئی خاتون ہو، پروردگار اگر یہ نیک تھی، اچھی تھی، تو اس کی اس نیک ہونے میں اضافہ فرما، اور اگر یہ نافرمان گناہ کار ہے تو ان سے عفو درگزر فرما۔ واقعاً آپ دیکھیں، امام علیہ السلام سلام بھیج رہے ہیں، اپنے کفن کے کپڑے سے بھیج رہے ہیں، اس کو تحفے دے رہے ہیں، اس کی نماز پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں، اور دیکھیں ایک درہم کی برکت سے، ایک مختصر پارچے کی برکت سے اس کو کس قدر عزت ملی ہے، کس قدر شرف ملا ہے، کس قدر مقام ملا ہے، کس قدر بڑائی ملی ہے، کہ آج بھی لوگ دور دور سے جو زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہ جہاں تمام روضوں پہ جاتے ہیں، معصومین کے روضوں پہ سلام کرتے ہیں، وہیں اسی کے ساتھ ساتھ نیشا پور جانے کے بعد اس خاتون کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کو بھی سلام کرتے ہیں۔ یہ ہے امام علیہ السلام کہ اگر ہمارا ایک عمل بھی ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو یہ ہمیں دنیا میں بھی عزت کے لائق بنا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت دار بنا دیا کرتے ہیں۔ تو عزیزوں، اگر کوئی عمل کیا جائے تو اس یقین کے ساتھ اور اس طرح سے کیا جائے کہ بارگاہ معصومین میں پروردگار کے یہاں وہ قبول ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد علیہ محمد۔ یہ ہیں وہ افراد کہ جو مصداق اتم ہیں اس جملے کا، والذین معہ، اور جو پیغمبر کے ساتھی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ ان کی صفات میں سے ایک صفت ہے نرم دل ہیں، مہربان ہیں، دلسوز ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وہ ہم سے راضی ہو جایا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وہ ہم سے راضی ہو جایا کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر زندگی میں کوئی کام کریں تو ان کی خوشنودی کے لیے کریں، پروردگار کی رضا کے لیے انجام دیں۔ بس عزیزان گرامی، ختم کیا گفتگو کو چند جملے اور ختم دعا، چند جملے مصائب اور ختم دعا۔ عزیزان گرامی، آہستہ آہستہ کس کس مصائب کا ذکر کیا جائے؟ ہمیں ایک دوسرے کو یاد رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پروگرام میں، ہمارے فنکشن میں، ہمارے یہاں کوئی کام ہو تو ہم پیسے والوں کو تو دعوت دیں، بڑے بڑے لوگوں کو تو دعوت دیں، اور جو ظاہری اعتبار سے کمزور ہیں ان کو بھلا بیٹھیں۔ پروردگار نے آپ کو نماز کے لیے بلایا ہے، اس نے کوئی ایسی شرط نہیں رکھی کس کو آنا ہے، سب کے لیے اس نے جو ہے وہ آواز دی ہے۔ اگر مسجد سے آواز بلند ہوتی ہے تو سب کو بلایا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہاں سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں سب کو یاد رکھنا چاہیے، سب کو بہترین طرح سے عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور واقعاً جب ہم اس طرح سے عمل انجام دیں گے پھر ان جملوں کے مستحق بنائیں گے کہ معصوم آواز دے کر کہیں گے۔ ایک شعر ہے جو امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے اور معروف ہے کہ مولا نے کربلا کے سخت مرحلے پر آپ کو یاد کیا ہے۔ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ بہت سخت مرحلہ تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ کون سا مرحلہ؟ اور اتنا سخت مرحلہ تھا کہ امام علیہ السلام نے اس سخت مرحلے پر اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا ہے، اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیا ہے۔ کون سا مقام ہے؟ یہ وہ مقام ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے ششماہے کو لیے ہوئے ہیں اور دشمنوں سے سوال آب کر رہے ہیں۔ یہ اتنا سخت مرحلہ تھا کہ مولا نے آواز دی، شیعتی لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے میرے چاہنے والوں، اے میرے شیعوں، کاش تم کربلا میں ہوتے اور اپنے مولا و آقا کو دیکھتے کہ تمہارا مولا ششماہے کے لیے کس طرح سے سوال آب کر رہا تھا۔
اجرکم اللہ۔ اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی تو چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کہ کتنا سخت مرحلہ ہے عزیزوں، اس لیے کہ گریے کے لیے، رونے کے لیے تصور شرط ہوا کرتی ہے۔ میں تصور کے لیے آمادہ کرتا ہوں، پھر تصور کیجئے گا کتنا سخت ہوگا یہ مرحلہ۔ دنیا کے اندر اگر ہماری کسی سے نا اتفاقی ہو جائے، کسی سے ناراضگی ہو جائے، کسی سے انبن ہو جائے تو عزیزان گرامی، ہم معمولی سی عزت رکھنے والے کبھی اس کے سامنے سوال نہیں کرتے ہیں۔ اگر کہا جائے نا کسی سے بھائی تم پریشان ہو، تم جا کے ان سے کچھ مانگ لو، تو پلٹ کے کہتے نہیں، میری ان سے بات اچھی نہیں ہے، وہ میرے دشمن ہیں، وہ میرے لیے دوست نہیں ہیں، وہ اچھے نہیں ہیں، میں بھوکا مر جاؤں گا مگر ان سے سوال نہیں کروں گا، مجھے کوئی بھی مشکل آ جائے میں اپنے دشمن سے سوال نہیں کروں گا۔ یعنی ایک معمولی سی عزت رکھنے والا انسان بھی اپنے دشمن سے سوال کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتا ہے۔ عزیزوں، دل راضی نہیں ہوتا کس طرح سے سوال کیا جائے۔ کتنا سخت ہے یہ مرحلہ کہ دشمن سے کوئی چیز مانگنا۔ اب تصور کریں کہ کتنا سخت ہوگا۔ مولا دشمنوں کے مقابلے میں ہے اور اس کے بعد جب سوال کر رہے ہیں یا قوم ارحموا ھذا الرضی، اے قوم اس شیرخوار پر رحم کرو، اما ترونہ کیف یتلذی عطشا، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ پیاس سے کس قدر جاں بلب ہو رہا ہے؟ اور جب جواب نہیں آیا نا تو مولا کہتے ہیں میرے شیعوں، میرے چاہنے والوں، کاش تم کربلا میں ہوتے اور تم دیکھتے کہ تمہارا مولا دشمنوں سے سوال آپ کر رہا تھا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ ہاں عزیزوں، جب جواب نہیں آیا تو امام علیہ السلام نے اپنے شیرخوار کو خطاب کر کے کہا، اے میرے لال اصغر، تم حجت خدا کے فرزند ہو، حجت کو تمام کر دو۔ اب جیسے ہی یہ جملے کہے اصغر، حجت تمام کر دو۔ ہاں عزیزوں، مولا نے بہت سارے جملے کہے، ان سے بھی سوال کیا، ان سے بھی جملے کہے، اور ایک دفعہ یہ کہا، اے فوج جفاکار، تم یہ سوچ رہے ہو کہ اصغر کے بہانے میں پانی پی لوں گا؟ اصغر کے بہانے میں پانی پی لوں گا؟ تو اب اصغر کو خطاب کر کے زمین کے حوالے کر رہے ہیں، جلتی زمین پہ اپنے ششماہے کو، نازک بدن کو لٹا رہے ہیں اور کہتے ہیں اصغر حجت تمام کر دو۔ ہاں عزیزو، علی اصغر نے اپنی کملائی ہوئی زبان اپنے خشک ہونٹوں پر پھرانا شروع کی۔ یہ منظر جانتے کتنا سخت تھا؟ عزیزوں، اے مولا کے عزاداروں، آپ بارہا سنتے ہیں کہ جیسے ہی مولا نے یہ کہا اور اصغر نے اپنی سوکھی زبان ہونٹوں پہ پھرائی تو یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ فوج جفاکار میں ہلچل مچنے لگی ہے، وہاں سے آوازیں نکلنے لگی ہے۔ ذرا تصور تو کریں کہ جو منظر اتنا سخت ہو، جو منظر اتنا دردناک ہو کہ جس کو دیکھ کر دشمن بھی رونے لگے، دشمن بھی منہ کو پھیرنے لگے، ارے وہ اس باپ کے لیے کتنا سخت ہوگا۔ مولا نے اپنے اصغر کو زمین پہ لٹایا، اصغر تڑپ رہے ہیں۔ یہاں پہ جو لفظ ہے نا، یہاں کہا گیا ہے یتلذی۔ یتلذی عربی زبان میں اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جس طرح سے کسی مچھلی کو اگر پانی سے نکال دیا جائے تو پانی سے نکلنے کے بعد شروع کے مرحلوں میں مچھلی بہت تیز تیز تڑپتی ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس کے تڑپنے کا انداز رکنے لگتا ہے، اور یتلذی کی کیفیت میں جب آتی ہے نا تو یتلذی یہ ہوتا ہے کہ یہ مچھلی کبھی اپنے ہونٹ کھولتی ہے، کبھی اپنا منہ بند کر لیتی ہے، کبھی منہ کو کھولتی ہے، کبھی منہ کو بند کر لیتی ہے۔ ہاں عزیزو، جناب اصغر کا حال یہی تھا۔ اصغر کبھی منہ کھولتے ہیں، کبھی منہ بند کر لیتے ہیں۔ ارے اس منظر کے بعد ایک آواز بلند ہوئی، کسی نے پانی تو نہ دیا، بس ایک صدا گونجی، اینا اینا ہرملا اقتا کلام الحسین۔ ہرملا کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزیزو، منظر بڑا عجیب ہے، منظر بڑا دردناک ہے۔ ادھر سے تیر چلا ہے، تیر سے شعبہ ہے، 3 بھال کا سنگین اور وزنی تیر ہے، اتنا وزنی ہے کہ اصغر کا وزن کم ہے، تیر کا وزن زیادہ ہے۔ اسی لیے تو جملوں میں سنتے ہیں نا، جب تیر لگا تو بچہ اپنے باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ اس لیے
یہ کہ اصغر کا بدن کمزور نازک ہے، تیر زیادہ سنگین ہے، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ ہاں عزیزو، ختم کیا، بس چند جملے اور سن لیجئے۔ مولا آئے ہیں اصغر کو لینے کے بعد، اور جب آئے ہیں نا، اور آنے کے بعد مولا نے اصغر کو دیا ہے۔ منزل بڑی عجیب تھی، کس عجیب انداز میں آئے ہیں۔ ان کو چھوڑتے ہو بس ایک جملہ کہنا ہے، خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے جب اصغر آ گئے نا اور جناب رباب نے دیکھا میرا ششماہا آ گیا ہے، پانی پی کر آیا ہوگا، ارے پانی پی کر آ گیا ہوگا۔ اب جو کپڑا ہٹا کر دیکھا، وہ منظر دیکھا، خدا کسی ماں کو اس کے بچے کا یہ منظر نہ دکھائے۔ جانتے رباب نے جملے کہے، ایک مرتبہ رباب کہتی ہے، یا بنیا مثلو کا ینہر، اے میرے لال اصغر، اے میرے ششماہ ہے، کیا تیرے جیسے بچے بھی عرب میں نہر کیے جاتے ہیں؟ کبھی کہتی ہے یا بنیا، اے میرے لال اصغر، کیا تجھے تیرے سے چوبہ مارنے والا صاحب اولاد نہ تھا؟ ارے میرا کہاں نازک علی اصغر، کہاں عرب کا وہ تیر کہ جس سے اونٹ جیسے جانور کو نہر کیا جاتا ہے؟ اے میرے اصغر، ہائے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، الہی تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مومنین مومنات کسی بھی حوالے سے پریشان، ان کی پریشانی دور فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ تیرے ذو جلال کا، ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جو مومنین مومنات کسی بھی حوالے سے پریشان ہیں، جو افراد کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، ان کو روزگار عطا فرما۔ جو برسر روزگار ہیں، ان کو روزگار میں خیر و برکت عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو بیمار ہیں، اسپتالوں میں، گھروں میں تڑپ رہے ہیں، پروردگار ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ پروردگار حاضرین اور سامعین کی نیک تمناؤں کو، دعاؤں کو پورا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو افراد کسی بھی حوالے سے قوم و ملت کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، مراکز دینیہ، مدارس دینیہ، حوزات علمیہ، مساجد و امام بارگاہ، عزاداری اور زائرین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، روزوں کی حفاظت میں لگے ہیں، سب کی کمک و نصرت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قوم کے جو افراد کاروبار نوکری کی تلاش میں، پروردگار ان کو کامیابی عطا فرما۔ جو بچے بچیاں پڑھائی میں لگے ہیں، ان کو بہترین تعلیم عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے ملک میں امن و چین قرار دے۔ براج اعظام علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ تیرے ذو جلال کا اس مہلک وبا کا خاتمہ فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ تیرے عز و جلال کا ہمیں صحیح طرح سے قرآن مجید اور سیرت معصومین علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ تیرے عز و جلال کا، الہی جو مومنین مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً حاضرین کے جو رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں، مخیرین کے جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، پروردگار ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم کو اس لائق بنا کہ ان کے اعوان و انصار و غلاموں میں شمار ہو سکیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔